بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ ہر انسان کو ہی اللہ تعالیٰ نے فطرت پر پیدا کیا ہے۔ فطری طور پر انسان مسلمان ہے، اور یہ کہ تمام انسان کو دی گئی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ تمام انسان برابر ہیں، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، کوئی امیر غریب نہیں ہے، نیز یہ کہ بادشاہ اور گدھا برابر ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ کچھ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے معذوری کے ساتھ پیدا کیا ہے اور کچھ کو بنا معذوری کے پیدا کیا ہے؟ جو انسان معذوری کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو بے بس اور لاچار محسوس کرتے ہیں، جبکہ صحت مند انسان کو دیکھ کر وہ اپنے آپ کو احساس کمتری میں مبتلا محسوس کرتے ہیں۔ تمام یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی آزمائش کے لیے بنائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ کسی بھی انسان کے لیے اس کی مال، اولاد اور اس کی بیوی ایک فتنہ ہے۔ جو انسان صاحب کردار ہو اور نمازی ہو، وہ نماز کے اوقات میں تمام دنیا داری کو چھوڑ کر نماز کی طرف جاتا ہے، نیز یہ کہ وہ مال، زر اور اولاد کو اپنے لیے ایک آزمائش سمجھتا ہے، کیونکہ یہی آزمائش کی گھڑیاں ہیں جس میں اگر وہ سرخرو ہو جائے تو قیامت کے دن وہ اپنا مقام جنت میں پا سکتا ہے۔ چنانچہ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ خصوصی افراد کی خصوصی ضروریات کیا ہیں، اور نیز یہ کہ کون کون سے افعال ہیں جو کہ اسپیشل لوگوں کو مد نظر رکھنے چاہیے، یا کن افعال سے انہیں بچنا ضروری ہے تاکہ وہ اچھے مسلمانوں میں شمار ہو سکیں۔ تمام انسان ہی اشرف المخلوقات ہیں۔ اگر کسی میں کوئی معذوری ہے تو اسے اپنے آپ کو دوسرے انسانوں سے کم تر سمجھنا اس کی سوچ کے مطابق نہیں ہے، یا اس کی سوچ اسے بدلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات عطا فرمائے ہیں یا جو احکامات سکھائے ہیں ان کے مطابق زندگی کو بسر کرنا چاہیے، اور اپنے ذہن کو نہایت صحت مند سوچ کی طرف لے کر جانا چاہیے۔ سورۃ الملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الذی خلق الموت والحیات، اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت پیدا کی ہے تاکہ آپ کو جانچ سکے کہ آپ میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ جیسے کہ ہم امتحانی پرچہ دیتے ہیں، ہر سال ہی ٹیسٹ بدل کر دیا جاتا ہے، ایک ہی کویسچن پیپر نہیں آتا۔ اگر ایک ہی کویسچن پیپر آئے تو ہر انسان ہی ٹاپ کر سکے گا، لیکن ہر انسان کو ہی اور ہر امیدوار کو ہی ہر سال پرچہ بدل کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کی ذہنی سطح کو پرکھا جا سکے۔ اس کے مطابق ہی اسے پاس، فیل یا پھر ٹاپ پوزیشن دی جاتی ہے۔ اس طرح سے اگر کوئی بچہ اپاہج پیدا ہوتا ہے تو نہ صرف یہ کہ اس کی اپنی جانچ پرکھ کے لیے ہے یہ امتحان، بلکہ اس کے والدین کی جانچ پرکھ کے لیے بھی یہ امتحان ہے کہ آیا وہ بچے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں یا کہ وہ خود بھی ہمت ہار جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ کوئی انسان اگر سادہ سی تعلیم حاصل کرے تو اس کے نام کے ساتھ کبھی بھی ڈاکٹر یا انجینئر یا پائلٹ یا وکیل کا لقب نہیں لگ سکتا جب تک کہ وہ ان تمام مشکل امتحانات کو پاس نہ کر سکے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے کہ جب اعلیٰ شخصیات کو یا نیک لوگوں کو بلایا جائے گا تو اس کی پہچان ان کے اعمال کی وجہ سے ہوگی۔ یہ کہ دولت یا ٹانگیں یا ہاتھ یا پاؤں یا آنکھیں یا کان یہ جنت میں جانے کے ضروری نہیں ہیں، بلکہ انسان کے اعمال ضروری ہیں جو کہ انسان مرنے کے بعد اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ اسی طرح سے انگریزی کہاوت ہے کہ پیر نہیں ہیں، کسی انسان کے اگر پیر نہیں ہیں تو وہ یہ شکر کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہاتھ دیے ہیں یا آنکھیں دی ہیں یا کان دیے ہیں۔ اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ ایک شخص تھا جو کہ وہ نہایت غریب تھا اور اس کے پاس پیروں میں پہننے کے لیے جوتے نہ تھے، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے بہت شکوہ کیا، لیکن کچھ دیر کے بعد اس نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کے کہ پاؤں نہ تھے۔ تب اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے شکرانے کے لفظ نکلے کہ واقعی اللہ تعالیٰ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے پیر تو دے رکھے ہیں،
اگر میرے پاس جوتے نہیں ہیں تو کم از کم مجھے آپ نے پاؤں تو دیے ہیں، میں چل تو سکتا ہوں۔ انسان کو ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جاننا چاہیے، اور یہ کہ انسان کو کئی روگ لگ جاتے ہیں جس میں کہ معدے کی تکلیف، جگر کی تکلیف اور دل کی تکلیف شامل ہے۔ تو ان تمام بیماریوں کے ہوتے ہوئے یا نہ ہوتے ہوئے ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ شکر ہی ہے جو کہ انسان کو اعلیٰ مرتبے تک لے کر جا سکتا ہے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے ڈفرینس بٹوین امپیئرمنٹ، ڈسیبلٹی اینڈ ہینڈی کیپڈ، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ امپیئرمنٹ سے کیا مراد ہے۔ امپیئرمنٹ از ڈیفائنڈ ایز دا فنڈامنٹل اسٹرکچرل سائیکولوجیکل اینڈ فزیولوجیکل ڈیفیسٹ، کسی چیز کی کمی کو ہونا امپیئرمنٹ کہتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے دو جوڑے بنائے ہیں، کانوں کے، آنکھوں کے، اور یہ کہ اگر ان میں سے ایک خراب ہو یا دونوں خراب ہوں تو اس کی خرابی کو ہم امپیئرمنٹ کہتے ہیں، یا اگر جسمانی اعضاء میں سے کوئی کام ہو۔ لیکن امپیئرمنٹ کا بنیادی مطلب ہے کہ کسی چیز سے محرومی، کسی چیز کا نہ ہونا، اس کو ہم امپیئرمنٹ کہیں گے۔ اس طرح سے ایک اور ڈیفینیشن ہے امپیئرمنٹ کی۔ امپیئرمنٹ از اے پرماننٹ اور ٹرانزٹری سائیکولوجیکل اناٹومیکل لاس اور ایب نارمیلٹی۔ یہ پیدائش کے وقت بھی امپیئرمنٹ ہو سکتی ہے اور بعد میں بھی یہ ایکوائر کر سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ڈسیبلٹی سے کیا مراد ہے۔ ڈسیبلٹی از ڈیفائنڈ ایز اے فنکشنل ڈیفیسٹ آف اینی پرسن ایز اے ریزلٹ آف امپیئرمنٹ، کسی کام کے کرنے کی صلاحیت میں کمی آ جانا یا ختم ہو جانا، اس کو ڈسیبلٹی کہتے ہیں۔ اور یہ کہ مثال کے طور پر اگر ٹانگیں نہیں ہیں امپیئرمنٹ کی وجہ سے تو وہ شخص چل نہیں سکے گا، دوڑ نہیں سکے گا، تو یہ ڈسیبلٹی میں آئے گا، اس کو ہم ڈسیبلٹی کہیں گے۔ پھر ڈسیبلٹی کی ایک اور ڈیفینیشن ہے کہ ڈسیبلٹی از این ایگزسٹنگ ڈیفیکلٹی ان پرفارمنگ ون اور مور ڈیلی ایسینشیل ایکٹیویٹیز۔ اس امپیئرمنٹ کی وجہ سے ہم ڈسیبلٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ایک یا دو معمولات زندگی یا اس سے زیادہ کچھ معمولات زندگی کو ہم انجام نہیں دے پاتے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ ہینڈی کیپڈ کیا ہے۔ ہینڈی کیپڈ ڈیفائنڈ ایز اے ڈس ایڈوانٹیج اے پرسن ود ڈسیبلٹی ایکسپیرئنس ان ویریس سوشل سیٹنگز ایز اے ریزلٹ آف ڈسیبلٹی۔ سوسائٹی کی کسی بھی فیلڈ میں جب کوئی بیریئرز آ جاتے ہیں یا کہ ڈسیبلٹی کی وجہ سے وہ انسان ہینڈی کیپڈ ہو جاتا ہے تو ہم اسے ہینڈی کیپڈ کہیں گے، کہ سوشل سیٹنگ میں وہ شخص موو نہیں کر سکتا اور اس کی ورکنگ ایفیشنسی جو ہے وہ ختم ہو کے رہ جاتی ہے۔ ایک اور ڈیفینیشن ہے ہینڈی کیپڈ کی۔ ہینڈی کیپ مینز اے ریسٹرکشن imposed acquired by the person's disability which affects their efficiency of life activities، کہ آپ کوئی آپ کے ہیں ایکٹیویٹیز وہ آپ کی اسٹاپ ہو جائیں گی کیونکہ آپ موو نہیں کر سکیں گے۔ ایک اور ہینڈی کیپڈ کی ہے ڈیفینیشن، ہینڈی کیپ ریزلٹس فرام امپیئرمنٹ اور اے ڈسیبلٹی which deprive the person of having access to facilities which are variable to non-disabled persons, thereby limiting their functioning۔ امپیئرمنٹ کی وجہ سے، یہ ڈسیبلٹی کی وجہ سے یہ ہینڈی کیپ کی پوزیشن آ جاتی ہے کہ آپ کچھ فیسلٹیز کو اویل نہیں کر سکتے جیسے کہ نان ڈسیبلڈ پرسن کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ سے آپ کی فنکشننگ جو ہے وہ محدود ہو کے رہ جاتی ہے۔ جیسے کوئی ڈسیبلڈ بندہ ہو تو وہ پھر ہینڈی کیپ بن جاتا ہے کہ وہ سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتا۔ جیسے کوئی بزرگ لوگ ہیں تو وہ سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتے یا ریمپس نہیں بنے ہوتے تو وہ ان کو سیڑھیاں چڑھنے میں پرابلم ہوتی ہے، یا پھر وہ ویل چیئر کو وہاں پہ نہیں لے کے جا سکتے بلند سطح پہ۔ جیسے اگر 2 یا 3 منزلہ کوئی عمارت ہو
تو وہ اوپر پہنچ نہیں پاتے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ امپیئرمنٹ، ڈسیبلٹی اور ہینڈی کیپ آپس میں تینوں کس طرح لنکڈ ہیں اور ان تینوں کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ There is a cause and effect relation between these. Impairment leads to disability, which further leads to handicap. Impairment is the initial stage, while handicap is the final stage. چنانچہ ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ امپیئرمنٹ جو ہے وہ پہلی کنڈیشن ہے، جبکہ ہینڈی کیپ وہ لاسٹ کنڈیشن ہے، اور ڈسیبلٹی جو درمیانی سچویشن ہے۔ ان تینوں کا آپس میں ہی گہرا لنک ہے۔ بعض اوقات ہم کسی واقعے کو بیان کرنے کے لیے یا کسی شخص کی حالت کو بیان کرنے کے لیے ان تینوں ٹرمز کو ہی یوز کرتے ہیں، لیکن ان کو مناسب جگہوں پر اور فرد کی جسمانی کیفیت کے حساب سے ہی بیان کرنا ضروری ہوتا ہے۔ شکریہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔